بیٹا لیکچر نمبر ہمارا 3 ہے آج کا۔ اس میں آپ کے پاس شعر نمبر 7 یعنی بند نمبر 3 میں ہم شعر نمبر 7، 8 اور 9 کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم شعر نمبر 7 پڑھ لیتے ہیں۔ مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی، مقابل روبرو، معنی کیا ہو جائے گا حل لغت؟ مقابل روبرو، سامنے، گھٹائیں لشکر، گھٹائیں اب یہاں پر اب ویسے تو گھٹائیں بادلوں کو کہتے ہیں، کالے بادلوں کو، لیکن یہاں پر باطل کی فوج تھی اور اس باطل کی فوج کو کل جو مجازی معنی استعمال ہوئے ہیں وہ لشکر کی بجائے، حقیقی معنی کی بجائے گھٹائیں لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ کے پاس استعارہ ہے گھٹائیں لشکر، ٹھیک ہے۔ مراد مجازی معنی لشکر، فوج باطل، باطل فوج، کفار فوج، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ کفار فوج، باطل فوج، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی، فرعونی خدائی، فرعون کی فوج، فرعونی خدائی، فرعون کی فوج، مراد لشکر کفار۔ دیکھیں فرعون تو وہ ظالم اور جابر اور کافر شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ کے دور میں جو ہے وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اب یہاں پر فرعونی خدائی سے مراد فرعون کی فوج، معنی یہ ہو جائے گا، لیکن یہاں کہنے کا مطلب کیا مجازی معنی کے ہیں؟ لشکر کفار، اوج باطل، باطل کی بلندی، ٹھیک ہے۔ فرعونی خدائی، لشکر کفار یا کافر حکمرانوں کی حکومت، ٹھیک ہے۔ اوج بلندی کو کہتے ہیں، باطل کفر کو کہتے ہیں، کفر کی بلندی۔ اب یہاں پر بیٹا اس شعر کا آپ کے پاس مفہوم بھی میں کر دیتی ہوں، آپ کمبائنڈلی سب کی حل لغت لکھ کر پھر مفہوم کر دیجیے گا کہ مسلمان باطل اور کفر حکمرانوں کے مغرور اور بہت بڑے لشکر سے برسر پیکار ہے، یعنی مسلمان کیا کر رہے ہیں جی کہ مسلمان شاعر اپنے چشم تصور سے مسلمانوں کو جو ہے وہ باطل اور کفر حکمرانوں کے بہت بڑے لشکر سے جنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس یا دوسرا مفہوم آپ کر سکتی ہیں کہ مسلمان باطل اور کافر حکمرانوں کے بہت بڑے لشکر سے برسر پیکار ہیں، اور صدائیں نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، صدائیں آوازیں، نعرہ ہائے نعروں کی آوازیں، ٹھیک ہے، نعروں کی آوازیں، جنگ میں نعروں کی آوازیں جو ہیں وہ کانوں سے ٹکراتی ہیں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ، بلند آواز، تکبیریں، اللہ اکبر کے نعرے جو ہیں وہ کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ اب ان دونوں کا آپ شعر نمبر 8 کا مفہوم کیا ہو جائے گا کہ اللہ اکبر کے نعروں کی بلند آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، یعنی جب بھی مسلمان جنگ کرتے تھے ماضی میں تو اللہ اکبر کا نعرہ بھرپور جوش اور جذبے سے لگاتے تھے، اور ان نعروں کی آوازیں کانوں سے ٹکراتی ہیں۔ نظر آتا ہے مجھ کو سرخ رو ہونا شہیدوں کا، سرخ رو ہونا کامیاب ہونا، شہید وہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرے، ٹھیک ہے، شہید وہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرے۔ وہ اطمینان پرسکون، وہ ہنستا ہوا چہرہ امیدوں کا، کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا مفہوم کیا ہو جائے گا کہ شہید اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر کامیاب ہیں، سرخ رو ہیں اور اپنی بخشش کے لیے وہ پرسکون ہیں، پر امید ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دے کر وہ مطمئن اور پر امید ہیں۔ نیکسٹ ون اگلا شعر بھی ہم کر لیتے ہیں، شعر نمبر آپ کے پاس 7، 8، 9 بھی ہو گیا بیٹا۔ 10، علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھ جانا، علم کا معنی جھنڈا، علم کا معنی کیا آتا ہے؟ جھنڈا یا پرچم، علم کے سائے میں یعنی اسلام کے جھنڈے تلے
سلطان غازی کا بڑھ جانا، سلطان بادشاہ، غازی جو جنگ سے زندہ واپس لوٹے، تو مراد سلطان غازی مجازی معنی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ یہ کس شخص کے لیے لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ تو قطب الدین ایبک کا، یعنی قطب الدین ایبک جو ہیں وہ سلطان غازی ہی ہیں جو اسلام کے جھنڈے تلے سر دشمن کے خلاف، ٹھیک ہے، دشمن کے خلاف سر دشمن پہ افواج حجازی کا چڑھے جانا، ٹھیک ہے، سر دشمن سر کے اوپر، افواج حجازی حجاز کی افواج، بیٹا حجاز عرب کا وہ صوبہ، سعودی عرب کا وہ صوبہ جہاں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر تھے، ٹھیک ہے، ماضی میں سعودی عرب کا وہ صوبہ جہاں یا جس میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر موجود تھے۔ تو افواج حجازی، حجاز کی فوج، مراد کیا آ جائے گا؟ اسلامی فوج کا چڑھے جانا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سلطان غازی قطب الدین ایبک جو ہیں وہ اسلام کے پرچم تلے، سائے تلے جو ہیں وہ میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسلامی فوج جو ہے وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، دشمن کے خلاف جنگ کر رہی ہے۔ یہ بیٹا آپ کے پاس ان کا مفہوم، اور آپ کے پاس نیکسٹ وان کیا آ جائے گا؟ مرکزی مفہوم اور حل لغت، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 7، 8، 9، 10 تو اہم اشعار ہیں یہ، تو ان اشعار کا ہم نے معنی اور مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔